نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے جتنے احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طریقے سے نوازا ہوا ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں۔ میں نے آج ہی جو ایک وہ بھی بھیجی تھی گروپ کے اندر، ویڈیو بھی بھیجی، وہ بریل قرآن مجید کی۔ ہمارے ساتھی ہیں تو وہ ان کے پاس تو میں کل بھی میں نے دیکھا تو مجھے تھا اس پہ لکھا ہوا تھا بریل قرآن مجید، لیکن وہ ڈاٹس سے ہیں سارے کے سارے، وہ ہاتھ سے پہچاننے کے حوالے سے۔ تو میں بڑا وہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ کرتے کیسے ہیں۔ تو آج وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو میں نے ان سے وہ کیا کہ میں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا یہ ذرا آپ بتائیں کہ کیسے آپ کرتے کیسے ہیں یہ۔ اب وہ 6 نقطے، پھر اس پہ زبر زیر پیش کو پہچاننا، یہ ساری چیزیں کرنا۔ تو مجھے اس وقت ایک احساس ہوا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمارے اوپر احسان کیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کا شکر ادا ہی نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح زندگی کے اندر بہت سی جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ نوازا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ جن کی اولادیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی اولادوں کو دیکھ کر اپنی اولاد کی ناشکری، یعنی اس پہ ناشکری پہ ہوتے ہیں کہ جی فلاں کے بچے زیادہ اچھے ہیں، ہمارے جو ہے نا اس طرح کے نہیں، فلاں کے ایسے۔ اب بعض لوگ ہیں جن کی اولاد ہی نہیں ہوتی ہے، اچھا جن بعض کی اولاد ہوتی ہے لیکن اتنی ایسی صورتحال ہے کہ بیماریاں، پریشانیاں۔ وہ آج ہی ایک ہمارے ساتھی، تو وہ بیچارے کئی دنوں سے جو ہے اسپتالوں کے چکر لگا رہے، تو میں نے ان سے وہ کیا، 7 مہینے کی ان کی بچی، اس کے دل کے اندر جو ہے وہ سوراخ بنے ہوئے، اور بھی جگر کا اس کا مسئلہ، اور اس کا جب انہوں نے ٹیسٹ کروایا ابھی جا کے جو ہے انہوں نے جب وہ ہوا تو ان کو پتہ چلا کہ جناب یہ مسئلے ہیں 7 مہینے کی۔ انسان جو ہوتا ہے نا بڑا ہی کمزور ہے، اور انسان اپنی جو پریشانی ہوتی ہے نا اس کو دیکھتے ہوئے سمجھتا ہے کہ شاید میرے اوپر جو پریشانی گزر رہی ہے، یا میں جس اس کے اندر ہوں اس وقت، اس طرح کا کوئی بندہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی پریشانی میں نہیں ہوگا۔ حالانکہ کیا ہوتا ہے، ہم سے کئی گنا زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں یعنی پریشانیوں کے اندر ہوتے ہیں، مختلف قسم کی وہ ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی، کیونکہ ہمارے اندر انسان کے اندر مادہ کیا ہے، ناشکری کا مادہ ہے، ناشکری کا مادہ ہے۔ اس لیے انسان جو ہوتا ہے نا وہ اس قسم کے کام کرتا ہے کہ ناشکری کے مادے کی وجہ سے، کہ جناب وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب میں نے کیا کیا ہے، میرے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس لیے معاشرے میں دیکھیں بہت سے لوگ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود، ہر چیز موجود ہے، بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں، چھوٹے گھر والا نا یہ سوچتا ہے کہ میں اگر کسی بڑے گھر میں ہوتا نا تو میں بڑا خوش نصیب ہوتا، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ بڑے گھر والا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جناب دیکھو میں تو بڑے گھر میں ہوں لیکن مجھے خوشی نصیب نہیں ہے، فلاں جو ہے نا وہ چھوٹے گھر میں ہی ہے لیکن اس کو خوشیاں نصیب ہیں۔ ہر انسان دوسرے کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کو زیادہ سمجھتا ہے، اور اپنے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کو بڑا تھوڑا سمجھتا ہے، اپنے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں، اور وہ اسی چند چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہر انسان ناشکری کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ بہت سے آپ لوگوں کو دیکھیں گے بڑے بڑے گھروں کے اندر رہنے والے، لیکن کیا ہوتا ہے، مجھے کل ایک ساتھی کہنے لگا، کل کے پرسوں کی بات ہے، ایسا 1-2 دن پہلے کی جو تھی، تو کہنے لگا کہ حالانکہ اس کے والد صاحب بھی عالم، والدہ بھی عالمہ، اس کے دادا بھی عالم، اس کے پردادا بھی عالم، پردادا بھی عالم،
والد صاحب بھی عالم، والدہ بھی عالمہ، اور دادا بھی عالم، پردادا بھی عالم، اور بڑے دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ نے کیا کیا ہوا ہے، بہت کچھ نوازا ہوا ہے، بہت کچھ نوازا دنیاوی لحاظ سے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ ہم جو ہے نا، ہم جب میں جب گھر جاتا ہوں نا، تو ہم گھر میں سارے بہن بھائی یا اس طرح، یا والد والدہ وغیرہ بھی، ہم ایسے ہیں جیسے کسی ہاسٹل میں رہ رہے ہوں، ہر ایک اپنی اپنی زندگی گزار رہا ہے، بس آتے ہیں گھر سے، ہم سونے کے لیے جاتے ہیں، گھر چلے گئے اور سو لیا کسی سے جو ہے، تو کہنے لگا میری اپنی بھائیوں سے ملاقات جو ہے وہ کتنے کتنے دن تک ملاقات نہیں ہوتی، بس ہم جو ہے نا وہ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پیسہ بھی بہت ہے، مطلب، اور دی- بظاہر دنیاوی لحاظ، دینی لحاظ سے بھی کیا ہے، بظاہر دینی لحاظ سے بھی چیزیں ساری، وجہ کیا ہوتی ہے یہ ساری بے چینی پریشانیوں کی؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دین نہیں ہوتا، دین نہیں ہوتا، ہم لوگوں نے دین کے لبادے اوڑے ہوئے ہوتے ہیں، دین ہوتا نہیں ہے، ہم لوگوں کے اندر کیا ہوتے ہیں، دیندار مشہور ہو جایا کرتے ہیں، مردوں کے اندر بھی یہی حساب ہے، عورتوں کے اندر بھی یہی حساب ہے۔ مردوں کے اندر کیا ہوتا ہے، داڑھی رکھ لی ہے، سر پہ پگڑی رکھ لی ہے، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لیا ہے، اور کیا ہو گیا بس جی، اور لمبا کرتا پہن لیا ہے، تو لوگوں مشہور ہی ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا دیندار ہے۔ عورتوں میں کیا ہوتا ہے، وہ انہوں نے برقعے پہن لیتی ہیں، تو بس اس میں سے کیا ہو گیا کہ جناب یہ کیا ہو گیا، یہ بڑے دیندار ہو گئے۔ یہ تو کیا ہے، صرف دین کا ایک لبادہ ہے، اصل تو یہ ہے کہ کیا دینداری واقعی ہی حقیقت کے اندر دین ہمارے اندر رچا بسا ہے یا نہیں بسا رچا بسا؟ دین رچا بسا نہیں ہوتا، صرف اور صرف اوپر سے کیا ہوتا ہے۔ اور یہی چیزیں میں نے بڑی نوٹ کی کہ بہت سے لوگ جب شادیاں کرتے ہیں بچوں کی یا بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، تو وہ صرف ظاہری ان کو دیکھتے ہوئے نا ان چیزوں کے اندر وہ ہو جاتے ہیں، ظاہری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، وہ جی فلاں لڑکا جو ہے نا اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو وہ بڑا وہ ہے اس میں سے ہے۔ میں ان سے یہ کہتا تھا کہ بھئی آپ نے اس کے بارے میں اور معلومات لی ہیں یا نہیں لی ہیں آپ نے؟ معلومات اور بھی تو لیں، بھئی اس کے اخلاق کیسے ہیں، کس قسم کا ہے، طبیعت کا کیسا ہے، مزاج کا کس قسم کا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مزاج کا اتنا سخت ہو کہ بالکل جو ہے نا بچی کو، ہاں، بچی کا برا اثر کیا ہوا اس نے، اور وہ یہی ہو کہ جناب میں تو کیا کرتا، میں تو دین پہ چلنے والا ہوں، اس لیے میں تو بالکل ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز اچھا، ایسے ہی لڑکیوں کے اندر کیا کرتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں وہ جی ہم نے وہ لڑکی جو ہے نا شادی کرنی، میں نے کہا اچھا پھر شادی کے لیے کیا وہ کیا ہے؟ وہ لڑکی برقع کرتی ہے جی، لڑکی برقع کرتی ہے، اور لڑکی کے گھر والے کہتے ہیں کہ بہت دیندار ہے، لڑکی کے گھر والے کہتے ہیں کہ بہت دیندار ہے۔ میں نے کہا بھائی لڑکی کے گھر والوں نے تو کہنا ہے، لڑکی کے گھر والوں نے تو کہنا ہے، یہ بھی پتا کرو کہ اس کا مزاج کس قسم کا ہے، اس کا مزاج کا تو پتا کرو۔ وہ کہتے ہیں وہ کیسے پتا کریں؟ میں نے کہا جو جن لوگوں کے اندر وہ رہتی رہی ہے، کام کی ہے، پڑھا ہے اس نے، ان سے کس طریقے سے معلوم کرو کہ مزاج کس قسم کا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جناب آئے اور حشر جو ہے نا تمہارا 4 دن کے اندر جو ہے نا تمہارے سارے شوق جو ہے نا وہ پورے نکل جائیں تمہارے، اور تم کہو کہ ہاں جی، پھر تم یہ کہنے لگ پڑو کہ جی برقعے والی لڑکیاں جو ہے نا وہ ایسی ہوتی ہیں، فلاں ہوتی ہیں۔ ہم نے بہت سے لوگوں سے سنا تو مدرسے کی لڑکیوں سے شادیاں کر لیں عالمات سے، پھر بعد میں رونا روتے ہیں کہ جی عالمات تو بڑی ایسی ہوتی ہیں، ان کے مزاج اس قسم کے ہوتے ہیں، فلاں ہیں، یہ تو بڑی وہ کرتی ہیں، گھر کے کام کاج کرنے میں بڑا تنگ کرتی ہیں، گھر کا کام نہیں کرتی ہیں۔ میں نے کہا بھائی تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں جی پہلے تو ہم نے کیا کیا، ہم نے صرف ساری چیزوں کو دیکھا تھا بس۔ تو کبھی بھی فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ ظاہری اس میں نہیں ہوتے، اس کے بارے میں معلومات لینا ضروری ہوتا ہے۔ صرف چند ایک چیزوں کو دیکھتے ہوئے ماں باپ
وہ کر دیتے ہیں رشتے، پھر بعد میں اس بات کے اوپر پریشانیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی یہ تو بڑا غلط فیصلہ ہو گیا ہم سے، اب کیا کریں ہم؟ اس- ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم نے دین کے جس آدمی کے اندر ناشکری کا مادہ ہونا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ایسے آدمی سے کیا کریں؟ وہ کبھی بھی قدردانی نہیں کرے گا۔ اگر مرد ہوگا تو وہ کبھی اپنی بیوی کی قدردانی نہیں کرے گا۔ بیوی جو بھی کام کر لے گی، اس کے اگر ناشکری کا مادہ ہے تو جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے نا وہ نہیں کرے گا۔ ایسے ہی اگر عورت کے اندر ہے، خاوند جو مرضی کر لے گا، بیوی نے خوش نہیں ہونا کبھی بھی۔ اس کے ہمیشہ کیا رہنا، اس کو ہمیشہ اس سے گلے رہنے، جس کے اندر ناشکری کا مادہ ہوتا ہے۔ یہ ایسی عجیب چیز ہے ناشکری، جو ایسی گندی چیز ہے۔ ناشکرا کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، ناشکرا کبھی بھی خوش نہیں رہے گا۔ اس کو اگر کچھ مل جائے گا نا، تو وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہوئے نا وہ اور اس میں ہوگا، وہ اپنے سے نیچے والے کو نہیں دیکھتا۔ اور شکر گزاری جو ہوتی ہے نا، اس کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے، اس کا چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا پایا جاتا ہے۔ وہ جو بھی اللہ کی نعمت ملتی ہے، اس کو وہ دل سے قدر کرنے والا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا بھی ہے نا، آپ نے سنی بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو کثرت کے ساتھ کیا دیکھا ہے، جہنم میں دیکھا، کثرت کے ساتھ عورتیں جہنم میں زیادہ تعداد کے اندر مردوں کے مقابلے میں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، ایک تو ان کی بہت بڑی وجہ کیا ہے، یہ خاوند کی بڑی کیا ہوتی ہے، ناشکری ہوتی ہے، خاوند کی بڑی ناشکری ہوتی ہے۔ خاوند جو مرضی کر لینا، انہوں نے کبھی خوش نہیں ہونا ہوتا۔ ان کے لیے چاہے آپ جو مرضی وہ کر لیں، ہر طرح کی سہولت لے کر آ جائیں، کوئی اپنی جان بھی دینے کے تیار ہو جائیں، عورت نے خوش نہیں ہونا ہوتا۔ اس کو راضی کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے سے ہمیشہ اپنے نیچے والوں کو دیکھا کریں، اپنے سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کریں۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس آدمی کے ناشکرے کے ساتھ آپ رہنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے آپ کے اندر کیا شروع ہو جائے گا، آپ کے اندر یہ جو ہے نا ناشکرا پن آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے اندر ناشکرا پن آ جائے گا۔ ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا، ایک منٹ ایک منٹ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ناشکروں کے اندر آپ رہنا شروع کر دیں، آپ کے اندر کیا ہو جائے گا، ناشکرا پن زیادہ ہوتا جائے گا۔ آپ ناشکروں کی باتیں سننا شروع کر دیں، آپ کے اندر کیا ہو جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو چننا بہت ضروری ہوتا ہے، کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے، جن کے زندگی کے اندر وہ ہوتے ہیں، ان کا آپ کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ انسان دوسرے سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ آپ ناشکروں میں رہنا شروع کر دیں، جو ہر وقت کیا کرتے رہیں، رونا دھونا کرتے رہیں، ہر وقت ان کے اندر کیا رہے، جس کو کہتے ہیں نا اینگری ینگ مین، بعض لوگ ہوتے ہیں نا اینگری ینگ مین جو کہا جاتا ہے، آپ ان کے ساتھ رہیں، آپ دیکھیں گے آپ ہر بات پہ اعتراضات آپ کو شروع ہو جائیں گے، آپ کو ہر بندہ غلط نظر آئے گا، آپ ہر بندے کے بارے میں نیگیٹو سوچنا شروع کر دیں۔ خامند کے اندر یہ چیز آتی ہے تو بیویوں کے اندر آپ دیکھیں ان کے اندر یہ آ جاتی ہے، بیوی کے اندر ہوتی ہے تو خامند کے اندر یہ آنے لگ پڑتی ہے۔ بچوں کے اندر بڑا اثر پڑتا ہے، بچے اس کے اوپر بڑے وہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ میں اس لیے بعض لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو، بچے بہت جلدی متاثر ہوا کرتے ہیں، بچے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں، بچے
جتنے ہمارے ایکشنز کو دیکھ کے متاثر ہوا کرتے ہیں، وہ ہماری باتوں سے اتنے وہ نہیں ہوں گے، وہ ہمیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور انکانشیسلی وہ ساری کی ساری چیزیں ان کو وہ آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، ہمارے اندر کتنا شکر کا مادہ ہے۔ یہ ایک معاشرے کے اندر ایک عمومی وہ ہے، اور اسی ناشکری کی بنیاد کے اوپر یہ ناشکری ہی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے ڈپریشن کے اندر جانے کی، ڈپریشن میں جانے کی۔ اگر ناشکرا پن ہوتا ہے، اب وہ ڈپریشن ہوگا۔ جو آدمی شکر گزار ہوگا، اور وہ کیا کرے گا، وہ ہر چیز کو یہ سمجھے گا کہ یہ کیا ہے، میرے اوپر ایک انعام ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس میں سے کیا ہوگا، وہ اتنا ڈپریشن کے اندر نہیں جائے گا، وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ ڈپریشن میں وہی لوگ جائیں گے جو کہ ہر چیز کے اوپر اعتراضات۔ اس وقت معاشرے کے اندر ایک عجیب سی فضا قائم ہوئی ہے کہ جناب، اور خاص طور پہ اس وقت جو ملک کے ہمارے حالات ہیں، اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ناشکری کر کر کے اللہ تعالیٰ کی، جب حالات بہتر تھے، سب کچھ تھا، اس وقت بھی کبھی شکر نہیں کیا، اب اس پہ روتے ہیں کہ پہلے ہی بہتر تھا، اب یہ اس پہ ہیں، اور ہر آنے والے دن کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کل والا دن بہتر تھا، لیکن آج کے دن کو ہم اچھے طریقے سے گزارتے نہیں ہیں۔ آج کے دن کو ہم اچھے طریقے سے نہیں گزارتے ہیں۔ تو دن بدن یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں۔ تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہوا ہے، بندہ یہی سمجھے کہ ایک تو یہ کہ بندہ اپنی تقدیر پہ راضی رہنا سیکھے، تقدیر پہ راضی رہنا سیکھے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیتے، آپ نے جتنے مرضی فیصلے کر لیتے، وقت کے اوپر ہو جاتا، نتیجہ پھر بھی کیا نکلنا تھا، یہی نکلنا تھا۔ اس کا ہے نا تقدیر پہ ایمان جو ہوتا ہے، یہ تقدیر پہ جو ایمان ہوتا ہے نا، یہ بڑی ایک وہ ہوتی ہے۔ میں نے ہم نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، حضرت کا میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں، میں خود کئی دفعہ جو ہے میں نے اتنی سخت تکلیف میں ہوتے تھے، اتنی سخت تکلیف میں ہوتے تھے کہ وہ چل نہیں سکتے تھے، کہ جو اتنی سخت تکلیف، گھٹنوں کی اتنی وہ تھی، اور بڑا مشکل سے چل رہے ہوتے تھے، لیکن ایسا چہرے پہ اوپر ایسی وہ مسکراہٹ، اور ایسے اس میں سے، اور کئی سال تک، یعنی کہ ایک دو دن، ایک دو دن نہیں، تقریباً جو ہے کوئی 20 22 سال تو، یعنی مجھے خود معلوم ہے کہ اس میں سے، لیکن اس طرح خوش، اتنے ایسے وہ، اور جو ہے نا کوئی پوچھتا تھا حضرت کیا حال ہے، کہتے شکر 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 شکر۔ اور جاتے تھے، بیٹھتے تھے، جب جا کے گھر کے اندر تکلیف پڑی ہوتی تھی، بالکل جو ہے گھٹنوں کے اندر جو ہے، باقی بھی حالات بھی ایسے رہے۔ مال کیا چھوڑا، مجھے خود، ایک منٹ ایک منٹ، کیا مال کیا چھوڑا، مال جو تھا وہ، مجھے ایک مفتی صاحب کہنے لگے کہ شاید ہزاروں کے اندر، واللہ عالم، اب جو ہے کچھ میں سے وہ مجھے مفتی صاحب نے کون سے مسائل وغیرہ وہ چل رہے تھے، تو شاید حضرت وہ کہنے لگے کہ شاید جائیداد لاکھوں میں بھی وہ نہیں بنتی تھی، جائیداد جو چھوڑی، جو چھوڑا ہزاروں کے اندر، جو مال چھوڑا،
لیکن ایسے اس میں کہتے کہ جناب کیا کر رہا ہوں، بڑے مزے سے جو ہے نا وہ تھے، لگتا تھا کہ جناب بڑے ہی پتہ نہیں کتنے مالدار ہوں گے۔ میں جب انتقال ہوا، تو انتقال جب ہوا تو فوراً ہی جب ہمیں پتہ چلا فجر کی نماز کے بعد ہی جو ہے، تو میں فوراً جو ہے وہ پہنچ گیا۔ میں گھر کے اندر جب گیا تو کیا تھی، چارپائی کے اوپر، ایک چارپائی جو ہوتی ہے اس پہ بس لیٹے ہوئے، فوت ہوئے ہوئے جو ہے بس اس میں سے چارپائی تھی۔ اور کیا تھا، وہ کمرے کے اندر جو تھا بس، وہ کمرے میں کیا پڑا ہوتا تھا، ایک ٹیبل ہوتی تھی جہاں پہ بیٹھ کے وہ مطالعہ کرتے تھے اپنی کتابوں کا اس میں سے، اور کرسی ہوتی تھی اپنی جس پہ وہ بیٹھتے تھے، تو اور جو ہے بس ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ تو ایک دفعہ یہ کہنے لگے، کہتے ہیں کہ جناب میں تو بڑا سارا گھر کے فرش وغیرہ جو تھے ان جیسے وہ ہوئے تھے، جامع گھر تھا تو نیچے سے فرش جو تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جی میرے بیٹے کہتے ہیں کہ جی آپ جامعہ والوں سے بات کریں نا کہ یہ فرش ٹھیک کروا دیں، فرش ٹھیک کروا دیں۔ تو کہنے لگے کہ بھائی جامعہ سے میں کیوں وہ کروں، فرش میں کیوں وہ کروں مجھ سے، کہ جامعہ سے میں کس بات کے اوپر وہ کروں کہ جو ان کا خرچہ کرواؤں گا سارا کچھ اس میں سے۔ خیر پھر وہ جامعہ والوں نے نیچے وہ نیچے جو تھا فرش وغیرہ ٹھیک کروا کے دیا، لیکن ان کی ادا ادا سے جس طرح نا پتہ چلتا تھا، جس کہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی ادا سے جو ہے نا انسان کو پتہ چلتا تھا کہ بھئی یہ بندہ کیا ہے، یہ بندہ دنیا کے اندر بس صرف اور صرف کیا ہے، ایسے جیسے کہ اپنے آپ کو ایک مسافر سمجھ رہا ہے کہ میں ایک تھوڑی دیر کا مسافر ہوں اور جو ہے نا بس میں جانے والا ہوں۔ سال ہر سال جو ہے ایسا ہی ایک ہو رہا، اور اس لیے آپ جو بیان بھی سنتے ہوں گے حضرت کی، اس میں سے تو وہ بار بار نہیں کہتے نیکیاں کما لو، نیکیاں کما لو، نیکی کما لو، دنیا کیا ہے بس گزارا لائق، گزارا لائق، حضرت کا یہ بڑا لفظ ایک ہوتا تھا، دنیا تو گزارا لائق ہو بس کر لو، ٹھیک ہے نا، بقدر ضرورت، حضرت کا یہ لفظ بولا کرتے تھے، بقدر ضرورت، دنیا بقدر ضرورت، بس اتنی ایک وہ کر لو، بس ٹھیک ہے اس میں سے۔ وہ بقدر ضرورت جو تھی، ورنہ تو کیا ہے، کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں ہے مال کی، آپ جتنی آپ دوڑ لگائیں گے، جتنی آپ خوشی کی دوڑ لگائیں گے، آپ کہیں گے خوشی مجھے حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ خوشی کی کیا ایک وہ ہے، خوشی کی تعریف کیا ہے، یا کتنے حد پہ انسان کو خوشی ملتی ہے، کس اعتبار سے خوشی جو ہے وہ ہوگی، آپ کہیں گے مجھے ہر چیز کی کیا ہونی چاہیے، ہر لحاظ سے، اولاد کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، ڈگریوں کے اعتبار سے، ساری وہ چیزیں، بھئی خوشی کس کو کہیں گے، کس کو خوشی کہا جائے، یہ کوئی بندہ نہیں وہ کر سکتا۔ ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ ایک اس میں ہوتا ہے، کچے مکان میں رہ رہا ہوتا ہے، وہ بارش کو دیکھ کے کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے، کچے مکان میں رہنے والا، اور وہ جو ہے اس پہ خوش ہو رہا ہے کہ چلو بارش ہو رہی ہے۔ اور ایک جو ہے وہ بڑے کوٹھیوں اور محلات میں رہنے والا آدمی ہے، اس کے پاس ہر طرح کی نعمت موجود ہوتی ہے لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے، سکون نہیں ہوتا، تو اس کا کیا فائدہ کیا ہے، اسے کیا فائدہ، آپ کے پاس گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، لیکن آپ کو دلی راحت حاصل نہ ہو، دلی راحت حاصل نہ ہو، آپ کے پاس سکون نہ ہو، تو آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے وہ جو بنگلہ حاصل کر لیا اس کو کچھ نہیں ملا آپ کو، تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو نا جن حالات میں رہ رہے ہیں
उसी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीखिए। अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा हुआ है, जिस वक़्त के ऊपर जो है ना, जिस वक़्त के ऊपर हर वक़्त के ऊपर क्या है, हर वक़्त मकाम शुक्र है, हर वक़्त मकाम शुक्र है, आपको पता है? हर वक़्त मकाम शुक्र है। इसलिए कि हम इस वक़्त के अंदर क्या होते हैं, बहुत सी मुसीबतों से बचे हुए होते हैं। अगरचे हमारे ऊपर क्या आ रही होती हैं, बड़ी मुसीबतें उस वक़्त आई हुई होती हैं, लेकिन उस वक़्त भी हम क्या होते हैं, बचे हुए होते हैं। अगर आप अपने से ऊपर वालों को देखना शुरू कर देंगे और अगर आप अपना ही रोना-रोना शुरू कर देंगे कि जनाब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मैं ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? फलाँ जो है ना, वो बहुत अच्छे सुकून के अंदर है, फलाँ का ससुराल बहुत अच्छा है, फलाँ का ख़ावंद बहुत अच्छा है, फलाँ की जो है ना मर्द होते हैं तो कहते हैं जी फलाँ की बेगम बहुत ख़्याल रखती है, फलाँ के जो है ना बच्चे बड़े अच्छे हैं, हमारे बच्चे बड़े ऐसे हैं, हमारे हालात ऐसे हैं, फलाँ की नौकरी बड़ी अच्छी है। हम जिन चीज़ों के ऊपर हम अपना रोना रो रहे होते हैं, हमसे नीचे जो लोग होते हैं, वो उन्हीं जगहों के ऊपर आने के लिए समझ रहे होते हैं कि काश मुझे क्या मिल जाए। साइकिल वाला ये तमन्ना कर रहा होता है कि मुझे काश कि मुझे मोटरसाइकिल मिल जाए और मोटरसाइकिल वाला गाड़ी की तलाश में होता है, गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी की तलाश में होता है, छोटे मकान वाला बड़े मकान की तलाश में होता है। वो बड़े मकान वाला होता है, वो कहता है कि जी थोड़ा-सा कुछ और बड़ा होना चाहिए, जिसका बड़ा मकान है, वो कहता है मेरा फार्म हाउस भी होना चाहिए ना फिर। जिसका फार्म हाउस होता है, तो वो कहता है कि भई एक जगह के ऊपर क्यों, किसी और जगह के ऊपर भी होना चाहिए। जो दूसरा होता है जिसके कई होता है कहते हैं दुबई के अंदर भी तो जाना पड़ता है हमें, दुबई के अंदर भी हमारे कुछ फ्लैट्स वगैरह तो होने चाहिए। दुबई के अंदर फ्लैट क्यों नहीं है हमारा? तो इस तरह की सूरत-ए-हाल, हमारे हालात, हमारी सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सब के सब क्या हैं, ये हर वक़्त क्या है मकाम शुक्र है, हर वक़्त। लेकिन अगर उसमें से वो ना किया, तो हमने इसका मतलब है कि हम वो गँवा देते हैं वक़्त को। हम चाहते हैं जी, ये जितने लोग मशहूर होना चाहते हैं, आप ये मशहूर लोगों से ज़रा पूछिए जाके उनकी ज़िंदगी ज़रा पूछिए। जितने एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, ये खुदकुशियाँ क्यों कर लेते हैं फिर? माल भी बड़ा होता है इनके पास, शोहरत भी होती है, हर तरह के इनके पास मौक़े मौजूद होते हैं, कहीं जाना चाहें, इनके पास सब कुछ मौजूद है। लेकिन परेशान क्यों होते हैं फिर? परेशान क्यों होते हैं? जिनके पास अ, वो होती हैं, आप क्योंकि वो क्या है, वो जब वो चीज़ें हासिल कर लेते हैं ना, फिर उनको पता चलता है कि भई जिसके पीछे हम दौड़ रहे थे, जिसके लिए हासिल करना चाह रहे थे, तो वो तो हमें हासिल हुई नहीं, वो तो हम हासिल ही नहीं कर सके। तो इंसान ने अपने ही हालात में खुश रहना उसको सीखना चाहिए, खुश रहना सीखना चाहिए उसको। बाज़ लोग होते हैं वो सूखी रोटी खा के भी क्या होते हैं, बड़ी खुशी के साथ होते हैं और बाज़ मुर्ग़ मुसल्लम खा रहे हैं, रोज़ाना खा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या है, वो फिर भी इस बात पे रो रहे होते हैं कि भई हमारे पास इससे ज़्यादा होना चाहिए था, हमारे पास इससे ज़्यादा होना चाहिए था। ये चीज़ मुयस्सर नहीं है मुझे, ये फलाँ चीज़ मुयस्सर नहीं है। एक ऐसी दौड़ है, देखिए दुनिया की दौड़ ना कभी ख़त्म नहीं होगी, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मैं अभी थोड़ी देर पहले वो अहादीस पढ़ रहा था, यही दुनिया के बारे में और सारा कुछ जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का जो नक्शा खींचा है और दुनिया की एक वो कि जनाब देखो, इंसान के पास क्या हो, सोने की एक वादी हो, तो इंसान कहता है दूसरे सोने की वादी होनी चाहिए। अभी भी मेरे पास क्या है, माल थोड़ा है,
جو کروڑپتی ہے وہ کہتے ہیں اور زیادہ ہونا چاہیے، جن کی ایک فیکٹری ہے وہ کہتے ہیں دو ہونی چاہیے، جن کی دو ہیں وہ کہتے ہیں چار ہونی چاہیے، جن کی چار ہیں اس میں سے اس سے زیادہ کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو کب تک جو ہے نا یہ دوڑ لگائیں گے؟ کب تک دوڑ لگائیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو آپ کو کیا کرنا ہے، ایک نہ ایک دن آپ کو کناعت اختیار کرنی پڑے گی، ایک نہ ایک دن آپ کو اپنے اوپر مکرنا پڑے گا کہ جناب مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے اس کے اوپر صبر کرنا ہے، اور مجھے اس کے اوپر چاہیے یہ کہ میں اپنے آپ کو کیا کر لوں، روکوں کسی جگہ کے اوپر۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسی کی تلاش میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم اسی کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ بھائی بس کچھ تھوڑا سا اور کر لیں، تھوڑا سا کچھ اور کر لیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بس یہ مفتی صاحب بس تھوڑا سا اور جو ہے نا کچھ کر کے نا پھر کیا کرنا ہے، سیدھا سادہ بس اللہ اللہ کرنا ہے۔ میں نے کہا بھائی اگر تم اس میں بیٹھے ہوئے نا کہ تمہیں وہ وقت ملے گا کہ تم اللہ اللہ کرو گے، اس وقت جو ہے تو وہ وقت نہیں آنا، وہ وقت نہیں آنا۔ تم کہتے ہو جی میں ایک گھر کر لوں، میں ایک گاڑی کر لوں، میں یہ کر لوں، میں نے کہا پھر وہ اگر ضروریات بڑھ جائیں گی تو پھر کیا ہوگا، اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ اس کے بعد بھی تمہیں جو ہے نا آگے کی دوڑ لگانی ہے۔ یہ تو دوڑ کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ ایسی خطرناک چیز ہے۔ تو وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہوا ہے اسی کو کیا کریے، غنیمت جانیے، اپنے حالات میں خوش ہونا سیکھیے۔ آپ آپ مجھے آج بھی کسی نے کہا، میں نے ان سے یہ عرض کیا دیکھو آپ لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، آپ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہو۔ خوشی کا تعلق باہر کے ساتھ نہیں ہوتا، خوشی کا تعلق دل کے اندر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک ہی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو ایک آدمی اس پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، ناراض ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک آدمی بارش میں خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں دونوں کے کیا ہیں، دیکھا جائے تو وہ ایک ہی انوائرمنٹ، ایک ہی ہے دونوں کے لیے، ایک بارش کے اوپر خوش ہو رہا ہے، ایک بارش کے اوپر ناراض ہو رہا ہے، دونوں کی انوائرمنٹ ایک جیسی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے خوشی کا تعلق باہر کے ساتھ نہیں تھا، خوشی کا تعلق آپ کے دل کے اندر کے ساتھ تھا، اور آپ کی خوشی کا تعلق اس چیز کے ساتھ تھا کہ آپ جو حالات ہیں ان کے اندر کس طریقے سے ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، ان کے اوپر آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں۔ بس اس چیز کو سیکھنا ہوتا ہے، اور آپ نے اس پہ وہ قناعت اختیار کرنی ہوتی ہے۔ تو جو آپ کے اختیار میں ہے، اتنی آپ کوشش کر لیجیے، جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ کیا کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ حالات کے تبدیل ہونے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا چلو جی آپ کہ اس کی بہتری کے لیے میں چلو میں جاب چینج کر لیتا ہوں، میں جو ہوں یہ کوئی اور کام ایکسٹرا کر لیتا ہوں، یہ آپ کے ایک وہ نتیجہ اب آگے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ آپ علاج کروا سکتے ہیں، صحت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ علاج کروا سکتے ہیں، بس علاج کروا لیا، باقی نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ اور جو بندہ تھوڑے پہ قناعت کرنا سیکھ جاتا ہے وہ کیا ہوگا، وہ اس پہ راضی رہے گا، کہتا ہے کہ یار یہ جو مجھے ملا ہوا ہے یہ بھی میری میری حیثیت سے مجھے زیادہ ملا ہوا ہے، میری حیثیت سے مجھے زیادہ ملا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ مثال کے طور پہ آپ جیسے ایک گاڑیوں کا صاف کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک گاڑی کا شیشہ صاف کرتے ہیں لوگ جو ہیں، تو گاڑی کا شیشہ تو ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کتنا دے دیں گے ان کو، 10 روپے دے دیں گے، 20 روپے دے دیں گے، 50 روپے دے دیں گے،
इतना ही वो सोचते हैं ना, लेकिन आप उसको क्या करके दे दें, आप उसको 1000 का नोट दिखा के, 1000 का नोट देखे वो, और आप उसको 500 का नोट दे दें, 1000 का नोट दिखा के सिर्फ 500 का नोट दे दें। अब अगर वो ये सोचना शुरू कर देना कि देखो दिखाया उसने मुझे क्या था, 1000 का नोट था, और दिया मुझे उसने 500 है, तो वो क्या रहेगा, वो अब अफसोस में रहेगा कि देखो ना, भाई मेरा 500 का क्या हो गया, नुकसान हो गया, मेरा 500 का नुकसान हो गया। 1000 का 1000 देता तो मुझे देखो ना, 1000 रुपये का फायदा था, अब मुझे 500 मिले हैं। लेकिन अगर वो ये सोचता है कि भाई मेरी तो हैसियत क्या थी, मेरी तो हैसियत क्या थी, 10 रुपए की थी या 20 रुपए की थी, मुझे तो 500 मिला है, ये तो मेरे क्या था, हैसियत से बहुत ज्यादा मिल गया है। ये तो नहीं कि मुझे 1000 देख के मैं तो जो है ना, वो इसको नहीं देखना कि मुझे दिखाया क्या गया है, मैं तो इसको देखना है कि मुझे जो है ना, मेरी हैसियत क्या थी। तो ऐसे ही हम लोगों ने ये नहीं देखना कि मुझे क्या मिलना क्या चाहिए था और क्या वो था, हमें तो ये देखना चाहिए कि भाई मेरे पास जो है, मुझे जो मिला हुआ है, मुझे जो मिला हुआ है, ये जो है, ये क्या था, ये मेरी हैसियत से ज्यादा मिल गया मुझे। तो उसको सोचना शुरू करें और बार बार सोचा करें, जिस हालात में रह रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। हर हर वक्त को एंजॉय करना सीखें, हर वक्त के अंदर क्या रहे, उसके अंदर एक वो रहे। बेशक आपके हालात जैसे भी वो आ रहे होते हैं, जो कुछ हो रहा होता है, उसके ऊपर क्या रहे, आप जिस हालात में रह रहे हैं, अगर तो आप तब्दील कर सकते हैं उनको, तो तब्दील करने की कोशिश कीजिए। अगर आप तब्दील नहीं कर सकते, तो फिर रोने धोने का फायदा क्या है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, और फिर उसमें क्या रहिए, उसी के ऊपर अपने आप को मुतमईन कर लीजिए, उसी के ऊपर अपने आप को मुतमईन कर लीजिए, तो आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमें जो है ना, शुक्र करने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए कि अल्लाह ताला ने जो वो दिया हुआ होता है, तो हर वक़्त के अंदर हम बहुत सी मुसीबतों से, परेशानियों से बचे हुए होते हैं, हर उसमें से। अल्लाह ताला जो है वो हम सबकी हिफाज़त फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।